ہمارے ساتھ ہیں جناب حضرت علامہ مفتی صاحبزادہ مسکین رضا قاسمی صاحب. جاننا چاہیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خانہ کعبہ بنایا تو بنانے کے بعد جو آواز لگائی، کہتے ہیں کہ جس چیز نے وہ آواز سنی، لبیک کہا، تو رب کریم تا صبح قیامت تک ان لوگوں کو وہاں پہ ضرور بلائے گا. تو وہ آواز کیسی تھی؟ تو وہ آواز کس نے سنی؟ آپ ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں اس معاملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. سب سے پہلے محترم پروفیسر محمد اعجاز بشیر صاحب، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اور روز چینل کے پورے پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ کہ جنہوں نے اس عظیم موقع پر اور عظیم عنوان پہ گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا ہے. رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بیان فرمایا اور خانہ کعبہ کی فضیلت بیان کی، حج کی فضیلت بیان ہوئی، تو میں اسی بات کو آگے کی طرف لے کر جاؤں گا کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کر رہے تھے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں، اور فقط نبی ہی نہیں، رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بھی کہا ہے، یعنی اللہ کے دوست بھی ہیں. اس وقت جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو تعمیرات میں جو پتھر اٹھا کر نیچے سے دے رہے تھے وہ بھی اللہ کے نبی تھے، جو پتھر لگا رہے تھے وہ بھی اللہ کے نبی تھے. یعنی باپ بھی اللہ کا نبی ہے اور بیٹا بھی نبی ہے. سبحان اللہ. ایک نبی پتھر اٹھا کے دے رہا ہے، دوسرا نبی پتھر لگا رہا ہے. اور اس میں ایسا ہوا کہ جب آپ بلندی کی طرف جا رہے تھے، تعمیر کام شروع تھا، تو پھر نیچے سے اوپر کی طرف ہونا پڑتا تھا. بیٹا جو آپ کا ہے وہ چھوٹا ہے اللہ کا نبی، پتھر اٹھا کے وہاں پہنچا نہیں سکتا. تو رب العالمین نے فرمایا اے ابراہیم، جس پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ تعمیر کر رہے ہیں کعبے کی، ہم اسی پتھر کو حکم دیتے ہیں جدھر جدھر آپ جائیں گے پتھر اس طرف چلتا جائے گا. واہ واہ. آپ نے جب کعبہ کی تعمیر کو مکمل کیا تو مکمل کرنے کے بعد رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ مالک کائنات یہ گھر بنا لیا ہے. اس طرح مثال کیجئے، اگر دنیا میں رہ کر کوئی اپنا گھر تعمیر کرتا ہے، نیا گھر بناتا ہے، جب گھر مکمل ہو جاتا ہے اس کو دائیں سے بھی دیکھا جاتا ہے، بائیں سے بھی دیکھا جاتا ہے، آگے سے بھی پیچھے سے بھی. دیکھنے والے چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو مٹیریل لگا ہے وہ کیسا ہے اور گھر کیسا تیار ہوا ہے. پھر قربان جاؤں اس گھر سے جو اللہ کا گھر ہے، تو بنانے والا نبی ہے. اس نبی نے جب دیکھا گھر تیار ہوا، دائیں اور بائیں سے دیکھنے لگے، دیکھ کر خوش ہوئے. خوش ہو کر رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مالک کائنات تیرا گھر میں نے تیار کر دیا ہے اور اس گھر کو آباد کرنے والا بھی بھیج دے. تو جب اپنے ہاتھ اٹھا کر رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے تو مالک کائنات نے اس دعا کو قبول فرمایا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. عرض کی مالک کائنات یہ گھر تو بن گیا، اس کو آباد کرنے والا بھی کوئی ہو. وہاں سے جو آپ کی آواز تھی، آواز سننے والے جو اپنی ماں کے شکم میں موجود تھے انہوں نے بھی آواز سنی ہے، جو ظاہری تھے انہوں نے بھی آواز سنی ہے، اور جس کے کانوں تک وہ آواز ایک مرتبہ پہنچی اللہ نے زندگی میں اسے ایک مرتبہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی ہے. پھر جس نے 2 مرتبہ سنی ہے اللہ نے اسے 2 مرتبہ حج کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اسی طرح جس نے 3 مرتبہ سن کر لبیک کہا ہے تو مالک کائنات نے اسے قبول کرتے ہوئے 3 مرتبہ حج کی سعادت نصیب فرمائی ہے. یہ ان کے اپنے نصیب کی بات ہے. اور آواز سنی کس نے ہے، یہی میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ماں کے پیٹ میں جو تھا اس نے بھی آواز سنی ہے. اس وقت جو روحیں دنیا میں حاضر نہیں تھی ان روحوں نے بھی سنا ہے، یعنی زمین سے لے کر آسمان تک کی آواز سنی گئی ہے. آپ کے ذہن کے اندر یہ خیال ہوگا آسمان تک رہنے والی دنیا یعنی ملائکہ نے کیسے سنی، وہاں تک بھی آواز پہنچتی ہے. اس طرح کہ حالیہ دنوں کے اندر یا چند سالوں کے پہلے جب کورونا کا دور تھا تو حج کرنے کے لیے لوگ جا رہے لیکن پابندی بہت زیادہ تھی. پھر عمرے کے لیے پابندی تھی ظاہرین کے لیے. تو اس وقت ہم نے بھی دیکھا، الیکٹرانک میڈیا نے بھی دیکھا، سوشل میڈیا کے اندر بھی یہ بات رہی ہے کہ اس وقت جب
طواف کرنے والا کوئی نہیں تھا، پابندیاں لگ چکی تھیں، تو رب العالمین نے پرندوں کو بھیج دیا تھا طواف کرنے کے لیے۔ بے شک بے شک۔ اس سے پتہ چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پرندوں تک بھی پہنچی ہے، واہ واہ، ان کی آواز ہر زہرو تک پہنچی ہے، جس جس تک پہنچی اللہ نے اسے سعادت نصیب فرمائی ہے۔ پھر ایسے ہوتا کہ ہمارے دوست جو لوگ ابھی حج کے لیے جا رہے ہیں، کوئی پہنچ گئے ہیں، ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ سب سے بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے گھر میں آپ کو بلایا ہے، بے شک، اور بلا کر اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی۔ تو پھر رب العالمین نے یہ شان رکھی ہے اپنے گھر کی کہ جو بندہ ایک نگاہ سے جو ہی پہلی نگاہ پڑتی ہے خانہ کعبہ پہ، تو رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس طرح معاف فرماتا ہے مالک کائنات، حتیٰ کہ اس کے گناہ ایسے معاف ہوتے جیسے آج ہی وہ دنیا میں آیا ہے، آج ہی اس کا جنم دن ہے، اس طرح گناہوں سے وہ دھل جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ تو ایک ایک طواف کرتے وقت رب العالمین اس کے 70,000 صغیرے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ یہ شان ہے کعبہ کی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز، جو ہی آپ نے آواز دی تو سننے والوں نے سنی۔ تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ گھر تو میں نے بنا لیا ہے، اس کے دائیں بائیں مجھے عبادی نظر نہیں آتی، دور دراز تک نگاہ اٹھا کے دیکھا کچھ نظر نہیں آتا، کون آئے گا؟ تو رب العالمین نے فرمایا، میرے خلیل آواز دینا کام تیرا ہے، یہاں تک بندوں کو پہنچانا کام میرا ہے۔ ابراہیم تیری آواز دینے کی دیر ہے، دیکھنا بندے کیسے پہنچتے ہیں۔ تو دیکھیے گا وقت گزرتا گیا، صدیاں گزرتی گئی، آج تک بھی لوگ جوک در جوک جاتے ہیں، جو نہیں جا سکتے وہ تڑپتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آرزو یہی پیش کرتے ہیں، رب العالمین تڑپ تو دل کے اندر موجود ہے، مولا اس گھر میں ہماری بھی حاضری ضرور ہو۔ آخری بات کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ تو حضرات محترم، جب یہ کہا مالک کائنات نے حج کو فرض کیا، تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے دل کے اندر یہ خیال ہے، میرا تخیل یہ کہتا ہے، حضور نے فرمایا، عرض کی ہوگی رب العالمین تو نے حج تو فرض کیا ہے، لیکن رہنے والے پاکستان میں بھی رہتے ہیں، رہنے والے میرے غلام ہندوستان میں بھی رہتے ہیں، رہنے والے میرے امتی غریب بھی ہیں، ان میں سے کون استطاعت رکھے گا آنے کی؟ کوئی آ نہیں سکے گا، فرض تو ہو چکا ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا، محبوب آپ کی زبان سے جو لفظ نکل گئے ہیں ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ قبول کر کے جبرائیل کو بھیج دیا تھا، اے جبرائیل امین چلے جاؤ، جا کر میرے محبوب کو یہ بتا دو، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ نہیں کہ ہر کسی پہ فرض ہے، فرض اس پہ ہے جو استطاعت رکھتا ہو، جو اخراجات پورے کرتا ہو، اس کے لیے ہم نے حج کو فرض کیا ہے۔ اس لیے حضور کے جو غریب غلام ہیں وہ یہاں بیٹھ کر آرزو رکھتے ہیں، لیکن میرا اللہ ان کی آرزو کو قبول کرتا ہے۔ مولا پھر بھی توفیق عطا فرماتا ہے اپنے گھر میں جانے کی، اپنے گھر میں جانے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے کرم ہو جاتا ہے تو راہیں بن جاتی ہیں، جب رب کریم کی نگاہ رحمت ہوتی